ہاسپٹل فارماسسٹ، اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کیا رول ہے اس کا؟ دیکھیں سمر ہاسپٹل فارماسسٹ جو ہے نا، چونکہ ہاسپٹلس کے اندر فارماسسٹ کے ڈفرینٹ رولز ہیں، تو ایک ہاسپٹل فارماسسٹ جو ہے وہ ایک سمجھیے ملٹی ٹیلنٹڈ پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے. اب ہاسپٹل میں رولس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ رولز آپ کا ڈرگ سٹورز کا ہے یا میڈیسن سٹور کہہ لیں آپ اس کو، کیونکہ ڈرگ کا جب ورڈ یوز کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کنٹرول ڈرگز ہیں، لیکن ڈرگ کا مطلب تو کوئی بھی چیز جو آپ کو کیور کرتی ہے. تو اسٹور فارماسسٹ کے طور پہ بڑا اچھا ہے. اور اس میں اب آپ اس میں ورسٹیلٹی چیک کریں کہ اگر آپ ایک اسٹور فارماسسٹ ہیں اور آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ کا آپ نے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے یا کوئی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے تو آپ بڑے کامیاب اسٹور فارماسسٹ ہوں گے. یو نو دی سپلائی چین مینجمنٹ کو کیسے ہم نے مینٹین کرنا. اور یہی پرابلم ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دی میڈیکیشن ان دا ہاسپٹل سیٹنگ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہاسپٹل فارماسسٹ کا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ڈسپینسنگ آف میڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے آپ کا ریٹیل فارمیسی کا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کلینکل فارماسسٹ کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ابھی پاکستان میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کلینکل فارماسسٹ موسٹ آف دا ٹائم آئی فیل اٹس مسنگ فرام دا رولز آف فارماسسٹ ان موسٹ آف دی ہاسپٹلس. چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کوالٹی ایشورنس ہے. یہ آپ نے فارما انڈسٹریز میں سنا ہوگا کوالٹی ایشورنس اینڈ کوالٹی کنٹرول کا کانسیپٹ، بٹ کوالٹی ایشورنس تو ہر کام میں ہے، ہر چیز میں کوالٹی ایشورنس امپورٹنٹ ہے. اور یہی چیز بھی ہاسپٹلس کے اندر بھی انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت اچھے اداروں میں یہ فالو ہو رہی ہے. کیا پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ ہو رہی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. گورنمنٹ لیول پہ کوالٹی ایشورنس کا ایسا ڈائریکٹلی کوئی فیلڈ ہے میں نے کبھی نہیں سنا. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے فارماکو ویجیلنس ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ونس اگین پنجاب پروونس جو ہے اٹ از ٹاپ آف دی لینڈ، بیکاز میں نے 3 سال ممبر بھی رہا ہوں نیشنل فارماکو ویجیلنس ایکسپرٹ کمیٹی کے ایز اے ایکسپرٹ ٹاکسیکالوجسٹ انڈر دی لیڈرشپ آف ڈریپ. تو اس میں ہم اس چیز کو دیکھتے تھے کہ فارماکو ویجیلنس سیٹ اپس کہاں ہیں. وہ آبادی کے لحاظ سے صوبہ بھی بہت بڑا ہے، ریسورسز بھی اس کے ڈفرینٹ ہے باقی صوبوں سے، لیکن اٹینشن بھی بہت اچھی ہے گورنمنٹ کی، ہمیشہ سے رہی ہے اور ابھی بھی بہت اچھی ہے کہ فارماکو ویجیلنس آفیسرز موجود ہیں. اور فارماکو ویجیلنس بڑی امپورٹنٹ ہے، پوری دنیا میں بڑی اس کی امپورٹنس ہے، اور لوگ اس کو ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بڑا امپورٹنٹ پارٹ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کسی طرح کے سائڈ افیکٹس یا کوئی بھی رانگ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے پرابلمس آتے ہیں تو آپ ان کو رپورٹ کریں تاکہ باقی لوگوں کی بہتری ہو. سو اٹس اے پارٹ آف کوالٹی ایشورنس. آئی مسٹ سے دیٹ اٹس اے پارٹ آف کوالٹی ایشورنس. کلینکل فارماسسٹ کی آپ نے بات کی، تو مجھے یہ بتائیں ہاسپٹل سیٹ اپ میں آپ نرسز اور ڈاکٹرس کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایز اے کلینکل فارماسسٹ جو بڑی رسپانسبلٹی فارماسسٹ کی بن جاتی ہے جب وہ کسی میڈیکیشن کو یا کوئی پرسکرپشن اس کے پاس آ رہی ہے، تو وٹ اے کلینکل فارماسسٹ ڈو بیسکلی وہ ایک پوری ہسٹری پیشنٹ کی جو ہے اس کو وہ ریڈ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اور اس کی جو ایلمنٹ کے اکارڈنگلی جو پرسکرپشن جو ٹریٹمنٹ پلان چل رہا ہوتا ہے وہ اس پلان کو چیک کرتا ہے. اگر ان میں کہیں پہ بھی کوئی انٹریکشن آ رہا ہے، کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آ رہا ہے کہ اس ڈیزیز میں یہ میڈیکیشن نہیں دی جا سکتی، یا اس پیشنٹ میں اسپیسیفکلی اگر اس میں رینل فیلئر کا پیشنٹ ہے یا اس کا کڈنی فنکشن نہیں کر رہے ہیں اور ایسی میڈیکیشن دی جائے جس کی ڈوز زیادہ ہے، تو آبویسلی وہ کڈنی سے اگر وہ کلیئر ہو رہی ہے تو وہ کلیئر نہیں ہوگی تو اس کی باڈی میں وہ ڈوز بڑھتی جائے گی تو وہ ٹاکسیسٹی ہو جائے گی اور ہم فائدہ لینے کے لیے الٹا نقصان میں چلے جائیں گے. تو کلینکل فارماسسٹ اس پوائنٹ سے ڈاکٹرس کو ایڈوائز کرتے ہیں. کیا پاکستان میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ کچھ حد تک ہے. جو ہمارے اچھے ادارے ہیں وہاں پہ یہ پرائیویٹ اداروں میں خاص طور پہ یہ موجود ہے. گورنمنٹ میں آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کسی جگہ پہ اسپیسیفکلی موجود ہے، اور یہ بہت بڑا گیپ ہے کیونکہ گورنمنٹ سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اور بڑی ابرپٹ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اس ایک چیز کے ایڈ ہونے سے آئی بلیو کہ بہت ساری انسیڈنسز کو روکا جا سکتا ہے، جس میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. سم ٹائم آپ رپورٹس دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ ڈاکٹرس پہ اٹیک کر دیا وہ رسانے کہ جس نے رانگ میڈیکیشن دے دی. تو اس میں چیک ختم ہو گیا کلینکل فارماسسٹ کا. ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا، نرس نے اس کو انجیکٹ کر دیا، کسی پوائنٹ پہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس کا یہاں پہ ایک اسٹیپ مسنگ ہے. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹرز یا نرسز جو ہیں وہ ویجیلنٹ نہیں ہیں، لیکن بٹ دے آر ہیومن بینگز اور ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے تو کلینکل فارماسسٹ کی انٹروڈکشن بہت ضروری ہے یہاں پہ. میں ایک چھوٹی ایگزامپل دوں کہ آئی واز شاک ٹو نو، یہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی یہاں پہ پاکستان میں جتنی چیزیں میڈیا سوشل میڈیا پہ آتی ہیں یہ پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں.
تو مجھے عمان میں میرے ایک فارماسسٹ کولیگ نے مجھے دکھایا کہ وہاں پہ سم ون واز اٹیکنگ ان ہاسپٹل اسٹاف، اور وہ چونکہ اردو میں بات کر رہے تھے ان کو سمجھ تو نہیں آئی وہ کیا کر رہے تھے، تو ان کی عربک میں کچھ انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ اٹیک کر دیا لوگوں نے ایک ہیلتھ پروفیشنل پہ. سو آئی فیل سو سیڈ، بٹ آئی فیل دیٹ کہ جس کا کوئی لاس ہوتا ہے وہ اس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو لیکن ان چیزوں کو امپروو کر کے وی کین ایکچولی کمپنسیٹ دیٹ لاسز، ہم اس طرح کے ایونٹ سے بچ سکتے ہیں.